فمن يعمل من الصالحات فهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. سو جو شخص بھی حالت ایمان میں نیک عمل کرے گا اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور بے شک ہم اس کے اعمال لکھنے والے ہیں. اب یہاں اس مقام پر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر نہایت مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اسے اس کے عمل کا ثواب نہ دے کر محروم نہ کیا جائے گا. یعنی جو صاحب ایمان کلمہ پڑھنے والا جو نیک اعمال کرے گا اور وہ ہو بھی ایمان والا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس کے اعمال کا ثواب نہ دیا جائے یا اس کو ثواب ملنے سے محروم کر دیا جائے. نہیں، جو بندہ نیک اعمال کرنے والا ہے اور ایمان والا بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس کے اعمال کا ثواب نہ ملے. اس کو اس کے اعمال کا ثواب ملنے سے خالی رکھ دیا جائے اس کو جن سے، اور ہم اس کے عمل جو ہیں وہ جو بھی نیک عمل کر رہا ہے وہ ایمان والا، وہ اعمال ناموں میں لکھ رہی ہیں، وہ باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں. جس شخص نے جو نیک عمل کیا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، جو بھی اس کے اعمال لکھے جا رہی ہیں، اور ان میں جو لکھا جا رہا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہ ہوگی، کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا اجر ضائع فرما دے گا. جس شخص نے نیک اعمال کیے اگر وہ ایمان والا ہے، نہیں، اس کو اس کے ان نیک اعمال کا اجر اور اس کی جزا اور اس کا ثواب دیا جائے گا، اس کو ملے گا وہ ثواب جو ان سے. مگر یہاں ایک جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کے کن کے اعمال قبول ہوں گے؟ ان لوگوں کے اعمال قبول ہوں گے جو ایمان والے ہیں، کیونکہ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان ہے تو سب کچھ قابل قبول ہے، یعنی اس کے وہ اعمال قبول کیے جائیں گے جو ان سے. اعمال کے قبول ہونے کا جو ایک پیمانہ ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ایمان نہیں تو وہ جو مرضی نیک عمل کرتا رہے وہ اس کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ نیک اعمال جو ان سے. کوئی شخص کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی طرح، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، جو بھی ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس کے نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے نیک اعمال کا ثواب یا اجر اس کو نہ دیا جائے اور اس کو محروم کر دیا جائے، نہیں. اچھا، ایمان کے ساتھ ساتھ جہاں نیک اعمال کے ساتھ ایمان کی قید ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی قید لگائی گئی ہے، کیونکہ جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. مثلاً سورۃ المائدہ کے اندر ہم اس کی تفسیر بیان کر آئے ہیں، اور جو ایمان کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. یعنی جو ایمان والا ہے اس کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے، اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کا اجر بھی ملے گا. لیکن جن کا ایمان ہے ہی نہیں، جو ایمان کا انکار کر دیتے ہیں، جو ایمان کو قبول ہی نہیں کرتے، وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، جن کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں.
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں وہ تو بڑا صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ عمل اس کو نفع دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا۔ وہ جو صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیونکہ ایمان والی بات نہیں تھی وہاں پر۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ مہمان نوازی کرتا تھا، قیدیوں کو قید سے چھڑوایا کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتا تھا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی تعریف کی کہ کیا یہ اعمال اس کو نفع دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال اس کو نفع نہیں دیں گے۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن بخش دینا، اور جو ایمان کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوں گے، ان کے اعمال کا ان کو پورا ثواب بھی دیا جائے گا، اجر بھی دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایمان والا ہو اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب نہ ملے، اس کو اس کے نیک اعمال کا اجر نہ دیا جائے، اس کو محروم کر دیا جائے اس ثواب یا اجر سے۔ نہیں، جو ایمان والا ہے اس کے نیک اعمال نہیں ضائع کیے جائیں گے، ان کا ثواب اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ ہاں، قرآن کریم کی اگلی یہ جو سورۃ المائدہ والی آیت ہے، جو ایمان سے خالی ہیں یا جو ایمان کا انکار، جو ایمان کو قبول ہی نہیں، ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے اعمال وہ بھلے صلہ رحمی کرنے والے ہوں، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے والے ہوں، مہمان نوازی کرنے والا ہو، یا قیدیوں کو قید سے چھڑانے والا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ اعمال جن سے ہیں یہ نفع نہیں دیں گے۔ اچھا، اب مومن بندے کے جو نیک عمل ہیں، تو معلوم اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ جو ایمان والا ہے یعنی مومن بندہ، اس کے نیک اعمال مقبول ہیں۔ البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ دو اور چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ایک تو یہ کہ مومن جو ایمان والا ہے اس کے نیک عمل مقبول ہیں، اس کے نیک عمل ضائع نہیں کیے جائیں گے، اس کو پورا اس کا اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بھی ضروری ہیں، ایک نیک نیت اور دوسرا عمل کو حکم کے مطابق ادا کرنا۔ جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور پھر وہ ایمان والا بھی ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تو اب اس سے ثابت ہو گیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کی اور بھی ضرورت ہے، ایک اس کی نیک نیت اور دوسرا کہ عمل جس عمل کا حکم دیا گیا اس کو اس حکم کے مطابق ادا کیا جائے، یہ چیز جون سی ہے۔ اور جس آیہ کریمہ کے اخیر پر فرمایا گیا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے اعمال لکھنے والے ہیں، اور بے شک ہم اس شخص کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ حالانکہ اعمال لکھنے والے تو دو فرشتے ہیں جو بندے کے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ دو فرشتے ہیں جو بندے کے اعمال لکھتے ہیں، مگر فرمایا کیا گیا کہ بندے کے اور اس کے ہم اور بے شک ہم اس کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ حالانکہ وہ اعمال جو ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب ان کا لکھنا چونکہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں، اس لیے یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ نہیں لکھ رہا، لکھنے والے تو فرشتے ہیں جو ہر شخص کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، مگر کہا کیا گیا کہ ہم اس کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ اب چونکہ اس کے حکم سے وہ لکھ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ وہ نہیں لکھ رہے، یہ اللہ ہی لکھ رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی اللہ کا ولی کی یہ کہہ دے، ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میری دعا سے اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا،
میری دعا نے تمہیں بیٹا دیا، تو اصل میں وہ اس اللہ کے ولی کی دعا تو ہے ہی، اس نے وہ بیٹا بھی تو اس کو اللہ سے ہی اس نے لے کے دیا، تو وہ بیٹا اللہ ہی نے دیا ہے جو ان سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے بعض کام اللہ کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔